ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 ستمبر 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ قادیان دارالمان سے ہم جو سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بفضلہ تعالی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور حسب معمول انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، تو ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اسلام میں رہ پا گئے اعتقادی و عملی و ایمانی غلطیوں کے ازالے کے سلسلے میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اور جو کوششیں آپ نے فرمائی ہیں، اس کے تعلق سے ہم اپنی اس سیریز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت ہی اہم مشن جو آپ علیہ السلام کے سپرد تھا، جس کے تعلق سے حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، یہ ہے کہ فیکسر الصلیب، کہ آنے والے مسیح موعود صلیب کو توڑیں گے، یعنی اپنی دلائل قاطعہ و براہین ساتیہ سے صلیبی عقائد کا بطلان ثابت کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عظیم الشان کارنامہ کسر صلیب۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام کا پینل آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا احسن غوری صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت مسیح علیہ السلام کا مسئلہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے مابین دلچسپی کا باعث ہے۔ یہود، عیسائی اور مسلمان اس بارے میں مختلف خیالات اور توہمات کے شکار ہیں۔ 13ویں صدی ہجری کا آخر تھا اور اسلام، جس نے خود امن و آشتی اور رواداری کا تعلیم دیتا ہے، دیگر مذاہب کے غلیظ اعتراضات کا نشانہ بن رہا تھا۔ ہر طرف سے دشمن اسلام پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت کا تسلط تھا اور عیسائیت کی تبلیغ پر یہ حکومت برسر پیکار تھی۔ اسلام کے علماء کرام حیات مسیح کے عقیدے کے نتیجے میں مسیحی پادریوں کے سامنے بالکل بے بس اور لاجواب تھے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان عیسائیت کے آغوش میں چلے جا رہے تھے۔ ایسی قسم پرسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے دنیا کے سامنے یہ اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انکشاف فرمایا کہ مسیح مریم رسول اللہ اب فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابال، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ مسلمانوں میں بھی ایک ہولناک اور خطرناک یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہ فوت نہیں ہوئے ہیں
اور آخری زمانے میں امت مسلمہ کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے وہ دوبارہ آسمان پر سے اتریں گے۔ چنانچہ مسیحی پادریوں کو یہ بہانہ مل گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے اس خود ساختہ عقیدے کو ان کے سامنے پیش کر کے یہ جتانا چاہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی فضیلت کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، اور مسلمان جیسا کہ میں نے بتایا اپنے اس خود ساختہ غلط عقیدہ کی وجہ سے ان کے سامنے لاجواب اور بے بس تھے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم، تورات و انجیل، احادیث شریف اور امت کے مسلمہ بزرگان کی تحریرات، تاریخی شواہد سے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور آخری زمانے میں امت محمدیہ میں آنے والے مأمور کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بہت سی مشابہتوں کی وجہ سے تمثیلی طور پر مسیح کا لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو صلیبی عقائد تھے اس کا بطلان ثابت کیا، اور آپ نے دنیا کے سامنے یہ نوید سنائی کہ آج امت محمدیہ اپنی اصلاح اور رہنمائی کے لیے کسی غیر قوم کی محتاج نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہر امت بلکہ ساری انسانیت اپنی رہنمائی اور اصلاح کے لیے امت محمدیہ کی محتاج ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے صلیبی عقائد کا جو رد فرمایا ہے، اس کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ ہمارا ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میرا محترم احسن غوری صاحب سے یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کسر صلیب، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کی حالت اور اس کا کیا پس منظر ہے، اس کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی بعثت کے وقت عیسائیت کی اسلام پر کس قسم کی یلغار تھی اور کس قسم کا حملہ اسلام پر اس وقت ہو رہا تھا، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کوئی عام مجدد کی یا کسی عام مصلح کی آمد نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ہمارے غیر احمدی جو دوست ہیں ان کو بھی ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان خاص حالات میں مبعوث فرمایا کہ اگر آپ علیہ السلام کی آمد نہ ہوتی تو عیسائیت کا جو سیلاب تیزی سے ہندوستان میں بڑھ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ تو اس زمانے کی جو سچویشن تھی اور کیا حالات تھے، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، تبھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اس زمانے میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ جو 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کا آغاز، یہ وہ دور تھا جو کہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مذہبی نظریے اور اسی طرح جو غیر مذہبی نظریے ہیں وہ آپس میں شدت کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ اسی طرح دنیا میں نئے نئے علوم جاری ہو رہے تھے، سائنس کی ترقی ہو رہی تھی، تو اس طرح سے یہ بھی جو نظریات ہیں وہ بھی مذہب کے ساتھ ان کی بھی کشمکش جاری تھی، اور اسی طرح جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کی بھی آپس میں جو ایک طرح سے دنیا میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ ان کی آپس میں بھی جو ہے وہ جنگ جاری تھی۔ جہاں تک ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان اس وقت مذاہب کا ایک اکھاڑا تھا، اور مختلف مذاہب کی منڈی گویا کے بنا ہوا تھا، اور مختلف مذاہب آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ اس دور میں اسلام کی اور عیسائیت کی درمیان ایک فیصلہ کن جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ چونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نئے نئے علوم جاری ہو رہے تھے، ان نئے نئے علوم کے احیاء کی وجہ سے جو عیسائی پادری تھے ان کو بھی عیسائیت کی مدافعت کے لیے غیر معمولی جو ہے وہ جوش ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ان کو نئے نئے علاقوں کی تلاش تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت جو انگریز حکومت تھی وہ پوری طرح سے عروج پر تھی، اور خاص طور سے ہندوستان میں بھی انگریزی حکومت کا راج تھا، تو حکومت کے مذہب کو جو نفسیاتی برتری حاصل ہوتی ہے
وہ پوری شان کے ساتھ ہندوستان میں عیسائیت کو حاصل تھی، اور عیسائیت کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو اقتداری اور اسی طرح نفسیاتی جو فوائد حاصل ہو سکتے تھے ان کی تصویر بھی بہت زیادہ دلربا تھی۔ تو اس وجہ سے بھی کثرت سے لوگ عیسائیت کی طرف مائل تھے، اور آخری وجہ یہ بھی تھی کہ عیسائی حکومت، انگریز حکومت خود بھی یہ چاہتی تھی کہ ہندوستانی جو ذہن ہے وہ تیزی کے ساتھ عیسائیت کو قبول کر لیں، کیونکہ عیسائیت کے قبول کے ساتھ ہی ان کی جو حکومت تھی اس کو بھی دوام اور اس کو بھی استحکام حاصل ہوتا تھا۔ تو جس طرح سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو سچویشنز تھی اور حالات تھے وہ سازگار تھے عیسائیت کی ترقی کے لیے، اور جبکہ ہم اس کے مد مقابل اسلام کو دیکھتے ہیں تو نہایت ہی قسم پرسی کی حالت تھی، اور اس باوجود اس کے کہ مسلمانوں میں اپنے دین کے ساتھ لگاؤ اور ان کے دل میں درد بھی تھا، اور انتشار کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی طرف سے دفاع ہو، لیکن ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی دفاع کرنے کی۔ علماء کا ایک گروہ ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ اسلام کی طرف سے کوئی کوشش ہو اور کوئی ایسا شخص نکلے جو کہ اسلام کا دفاع کرے، بلکہ ان جو اعتراضات کا ان کا جواب دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص کون ہو، کیونکہ اس زمانے کے جو مولوی تھے ان کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے کا جو مدارس میں تعلیمی نظام تھا وہ صدیوں پرانا تھا، اور نئے نئے جو علوم ظاہر ہو رہے تھے، سائنسی جو علوم کا انکشاف ہو رہا تھا، ان کی تو ہوا بھی نہیں ان کو لگی تھی، تو ان کی تو توجہ تمام تر صرف ان کتابوں تک ہی مرکوز تھی جو علماء سلف نے لکھی تھی، اور نئے اعتراضوں کا جواب تو درکنار، ان نئے اعتراضات کو بھی نہیں وہ جانتے تھے کہ کیا کیا آج اسلام پر نئے نئے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، بلکہ اکثر علماء کا تو یہ حال تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جس قدر علمی کاوشیں گزشتہ صوفیان اور علماء نے کر دی ہے وہی کافی ہے، اور ہر علمی جو نئی کاوش ہوتی تھی اس کو وہ برا سمجھتے تھے اور ایک قسم کی بدعت جانتے تھے۔ تو باوجود درد ہونے کے اور تڑپ ہونے کے، یہ اسلام کی طرف سے ان کے اندر خواہش تھی کہ کوئی مرد مجاہد ایسا نکلے جو اسلام کے حق میں جو ہے وہ دلائل دے اور ان حملوں کا جواب دے، ان کے اندر تڑپ تھی، لیکن ایسا کوئی شخص انہیں نظر نہیں آتا تھا، اور اسی وجہ سے ان علماء نے اپنی نظموں اور نثر میں جو ہے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا۔ چنانچہ صرف حوالے کے طور پہ ایک میں بند پیش کرنا چاہتا ہوں، علامہ حالی نے اس وقت جو اسلام کی قسم پرسی کی حالت تھی اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، وہ لکھتے ہیں: اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ تو یہ وہ اظہار تھے جو کہ مختلف علماء کی طرف سے نظموں میں اور نثروں میں کیے جا رہے تھے۔ ایک تو علماء کا یہ گروہ تھا، دوسرا علماء کا ایک ایسا بھی گروہ تھا جن کو ان باہری جو حملے جو اسلام پر ہو رہے تھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو اسلام کے اندرونی جھگڑوں میں ہی تمام تر توجہ ان کی لگی ہوئی تھی، وہابی اور غیر وہابی کا قصہ، شیعہ سنی کا قصہ، نور و بشر کے کئی جھگڑے تھے، نظریاتی جھگڑے تھے، تو ان کے نزدیک اسلام کی چار دیواری کے اندر لہروں کے آپس میں ہی ٹکرا کر جھاگ ہو جانے کا نام ہی جہاد تھا۔ وہ ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ آپسی جھگڑوں تک ہی ان کی محدود تھی۔ ایک یہ بھی علماء کا گروہ تھا، اور تیسرا ایک ایسا گروہ تھا ان کو ان دونوں باتوں سے پرواہ نہیں تھی، وہ تو نکاح خوانی کی شیرینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یوسف زلیخا کے قصے اور ملکہ سبا کی کہانیاں سنا کر ہندوستان کے دیہاتوں کے جو ماحول کو رنگین کر رہے تھے، اور فرضی جنات کی تسخیر میں دن رات لگے ہوئے تھے۔ اسلام پر کیا بیت رہی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے گندے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، نہ ان کو خبر تھی نہ ان کے جنوں کو خبر تھی جن کی فرضی تسخیر میں وہ دن رات لگے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ ابتر حالت تھی، قسم پرسی کی حالت تھی اسلام کی، اور دوسری طرف عیسائیت کا سیلاب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا،
چنانچہ جیسا کہ آپ نے بتایا لاکھوں مسلمان جو ہے وہ عیسائی ہو چکے تھے، اور بڑے بڑے مولوی، یہاں تک کہ پادری عماد الدین جو کسی زمانہ میں اجمیر شریف کے جامع مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے، وہ اسلام چھوڑ کے جو ہے وہ عیسائیت انہوں نے اختیار کر لی. اتنا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کرتے رہے. تو میں ایک دو اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں ان عیسائی پادریوں کی کہ کس طرح سے انہوں نے اعلان کر رہے تھے اس وقت عیسائیت کے کامیابی کے جھنڈے انہوں نے جو دنیا میں بلند کیے تھے اور ہندوستان میں. چنانچہ ایک لیفٹیننٹ گورنر چارلس ایک پادری ہیں، انہوں نے 1888 میں انہوں نے لکھا، بعض ایسے لوگوں کو جنہیں اس طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے 4-5 گنا زیادہ تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے. میں اور آپ اس کا حقیقی سبب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند کی روح حرکت میں ہے. پہلے کی طرح اب بھی خداوند اپنے نام کو عظمت دے رہا ہے، اور وہ ہمارے چرچ کو ان لوگوں سے وسعت دے رہا ہے جو نجات چاہتے ہیں. انجیل کے پیغام کی طاقت کی قدیم طاقت ابھی تک موجود ہے. اب بھی رسولوں کے زمانہ کی طرح خدا کا کلام زبردست نشو نما کی طاقت رکھتا ہے اور اس کا غلبہ ہو رہا ہے. پھر ایک اور پادری بیروز جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اب میں اسلامی ملکوں کی عیسائیت کی روز افزوں ترقی کا ذکر کرتا ہوں. اس ترقی کے نتیجہ میں صلیب کی چمکار اگر ایک طرف لبنان پر جلوہ فگن ہے تو دوسری طرف فارس کے پہاڑوں کی چوٹیاں اور باسفورس کا پانی اس کے نور سے جگمگا رہا ہے. یہ صورتحال اس آنے والے انقلاب کا پیش خیمہ ہے جب قاہرہ، دمشق اور تہران خداوند یسوع مسیح کے خدام سے آباد نظر آئیں گے، حتیٰ کہ صلیب کی چمکار صحرائے عرب کے سکوت کو چیرتی ہوئی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے ذریعہ مکہ اور خاص کعبہ کے حرم میں داخل ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بالآخر وہاں صداقت کی منادی کی جائے گی کہ ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ حقیقی اور واحد خدا کو اور یسوع مسیح کو جانے جس کو تو نے بھیجا. تو یہ حالات تھے جو کہ اس طرح سے ان کے دعوے تھے، اس طرح تیزی سے جو ہے عیسائیت کا سیلاب جو ہے وہ پوری دنیا میں اور ہندوستان میں بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، اور آپ کا دل کس طرح سے خون ہو رہا تھا اسلام کی اس قسم پرسی کی حالت کو دیکھ کر، اور جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جا رہے تھے. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ بہت سے علماء نے نظم و نثر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان تمام باتوں کا خلاصہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس ایک شعر میں آ جاتا ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں، کربلائیست سیر ہرانم صد حسین است در گریبانم، کہ اسلام کے دکھوں کا حال مجھ سے پوچھو، تمہیں تو ایک کربلا کی خبر ہے، میں تو ہر لمحہ ایک نئی کربلا دیکھتا ہوں، اور میرے گریبان میں 100 حسینوں کا دکھ گریہ کناں ہے. تو یہ وہ حالات تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تڑپ تھی. آپ ایک اور جگہ آپ حضور فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے اس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے خدام اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، اور خود میری آنکھوں کی پتلی نکال پھینکی جائے، اور میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور میری تمام مرادات سے میں محروم کیا جاؤں، اور تمام آسائشوں سے مجھے محروم کر دیا جائے، اور تب بھی مجھ پر یہ بھاری نہیں ہے، مجھ پہ یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں. تو حضور کے اقتباس کا یہ مفہوم تھا جو میں نے پیش کیا. تو یہ وہ درد تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دن رات تڑپاتا تھا. اس کے نتیجے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا 2 طرح سے رد عمل ظاہر ہوا. سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت الہا کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور دوسرا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام اعتراضات کو جو وہ اسلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کر رہے تھے ان کے جوابات کرنے کے لیے حضور نے کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس میدان کارزار میں قدم رکھا، اور حضور نے فرمایا، میں نے قصد کیا ہے کہ اب قلم اٹھا کر
پھر اس کو اس وقت تک موقوف نہ رکھا جائے جب تک کہ خدا تعالیٰ اندرونی اور بیرونی مخالفوں پر کامل طور پر حجت پوری کر کے حقیقت عیسویہ کے حربے سے حقیقت دجالیہ کو پاش نہ کرے۔ تو اس طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پھر نہ صرف یہ کہ جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے، بلکہ ایسی کاری ضرب عیسائیوں پر لگائی کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت، جیسا کہ آپ نے تمہید میں بتایا، آپ نے اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ اعلان بجلی بن کر عیسائیوں کے کیمپ پر گرا، اور یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ اس وقت کی دو بڑی قومیں، مسلمان اور عیسائی، دونوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے صرف اعلان ہی نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے دعوے کے ساتھ دلائل کا ایک انبار حضور نے جمع کر دیا۔ عیسائیوں کو جہاں حضور نے مخاطب کیا، حضور نے بائبل سے بے شمار دلائل جو ہے وہ جمع کر کے دکھا دیے۔ اسی طرح جب حضور نے عقلی دلائل اور سائنسی جو انکشافات ہیں ان کی طرف توجہ کی، تو ہجوم در ہجوم یہ دلائل دوڑتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں چلے آئے۔ جب حضور نے مسلمانوں کی طرف توجہ کی تو 30 آیات جو ہیں قرآن مجید سے نکال کر دکھائیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی انکشاف نہیں تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہ انتھک محنتیں، جانے کتنی ہی راتوں کے دیے آپ نے جلائے ہوں گے۔ ذرا غور کریں وہ زمانے کا قادیان، کہ اس وقت نہ یہاں لائٹ تھی، کس طرح سے حضور ایک بند کوٹری میں ہیں، کتابیں کہاں سے حضور کو مہیا ہوتی ہوں گی، کیسے کیسے حضور نے جد و جہد کر کے وہ کتابیں، وہ تاریخی حقائق حضور نے جمع کیے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ حضور نے صرف اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، بلکہ اسلام کے اس بطل جلیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے وہ تمام واقعات جو ہے وہ بیان کیے، اور 1900 سالوں سے جو ایک شخص جو کہ گمشدہ تھا اس کا پتہ چلا لیا، اور ہجرت کے وہ تمام جو نقوش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو راستے تھے اور جو منزلوں میں وہ قدموں کے نشان جو کہ اب صدیوں میں جو ہے وہ مٹ چکے تھے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام کا پتہ لگایا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آخری آرام گاہ ہے آپ کی قبر، اس کا بھی انکشاف کیا۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ ہمارے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کی تفاصیل موجود نہیں ہیں، چند جھلکیاں میں ملتی ہیں کس طرح سے حضور نے مطالعہ کیا، کس طرح سے جد و جہد کی۔ اس موقع پہ مجھے کیٹس کا وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کوٹ کیا تھا کہ ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر، کہ جو نغمے تو سنے جا سکتے ہیں وہ میٹھے ہیں، لیکن جن نغموں کو سنا نہیں جا سکتا وہ اور زیادہ میٹھے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان راتوں کی کہانیاں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام نے دن رات محنت کر کے یہ تمام دلائل جمع کیے اور دنیا کے سامنے پیش کیے، اس کی کہانی جو ہے وہ یہ انسنے نغمے ہیں جو کہ ان سے بھی زیادہ میٹھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے ان نغموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ مختصر تھا جو میں نے آپ کے سوال کا جواب تھا کہ وہ کیا حالات تھے اور کس طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی بعثت کے وقت عیسائیت کی جو ترقی تھی اور اسلام کی جو قسم پرسی کی حالت تھی، اس کے تعلق سے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پہ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ خود پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائی عقائد اب عروج پر ہیں، بس ان کو توڑنے کے لیے کوئی آنے والا آئے۔ اب کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ، مکرم تنویر صاحب ہیں، مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں اور مکرم شبیر احمد صاحب ہیں، ان سے ہم اعلیٰ ترتیب انشاءاللہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا قریشی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے چینل سے سب سے پہلے اپنے پیارے امام خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کروں گا، اور اس کے بعد اپنے تمام دونوں بزرگوں کا بھی دعوت اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں پاکستان کراچی میں بھی
سوال بعض ہمارے غیر دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مسیح ابن کا حیات کا سلسلہ بہت پرانا ہے، تو آپ جو مجددین کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پہلی صدی کی، یہ دوسری صدی، یہ تیسری، تو ان مجددین جو گزرے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے پہلے جو مجدد گزرے ہیں، انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ فوت ہو چکے ہیں، وہ آسمان پر ہیں اور وہ آئیں گے، اور فوت ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی مجدد کی کسی کتاب سے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجدد ثانی کا کوئی حوالہ دکھائیں یا شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کا کوئی ایسا حوالہ بتائیں. آخر امت مسلم میں اتنی خاموشی کیوں رہی، اور کیوں 14ویں صدی میں، 13ویں صدی کے آخر میں ہی اور 14ویں صدی کے شروع میں اس بات کو حضرت مرزا صاحب نے اس بات کو اٹھایا اور پھر دنیا میں مچ گیا؟ ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسا حوالہ مل جائے، اور دوسرا یہ جو ہے لا نبی آبادی سے متعلق بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ لا نبی آبادی، تو اس کا اگر پس منظر ہمارے بزرگ بتا دیں تو بڑی خوشی ہوگی. جزاکم اللہ جناب. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کوئی جی. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ جو پوچھی کہ مجددین کے بارے میں، کہ پہلے مجددین نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. مجددین سے پہلے، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو لیں گے جو اللہ کا کلام ہے اور وہ ہر مسلمان کے پاس موجود ہے. اس میں ابھی جیسا کہ بتایا گیا بہت سی ایسی آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. جیسے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کتنی واضح اور صریح بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے تمام رسول اور انبیاء فوت ہو چکے ہوئے ہیں. اب قرآن مجید کے بعد کسی عالم کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے اور کسی معلم کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر یہ آیت جو ہے، اگر اس کا پس منظر تھوڑی سی اس کی تفصیل، کہ جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جو یہ کہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. اس جلال میں وہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا الا رسلک یا عمر، اپنی جگہ پہ ٹھہر ہے عمر. اور آپ گئے اسٹیج پہ، ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول فوت ہو چکے ہیں، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو وہاں کسی ایک صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ موجود ہیں، وہ آئیں گے. یہ پہلا اجماع تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء، تمام رسول فوت ہو چکے ہیں اور کوئی ان میں سے واپس نہیں آئے گا. اتنی واضح بات کے بعد کسی مجدد کی اور کسی بات کی ضرورت رہتی نہیں. باقی رہا یہ جو کہہ رہے ہیں علماء، ایک لمبی فہرست ہے ان کی، جو علماء یہ کہتے آئے اپنے اپنے وقت پر کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے لٹریچر میں موجود بھی ہے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے واضح طور پہ کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ عیسائیت کا سیلاب اتنا زیادہ تھا کہ یہ باتیں جو تھیں وہ دب کے رہ جاتی تھیں. یہ تو ایک بات ہوئی جو انہوں نے لا نبی آبادی کی بات کی ہے. بات یہ اس کے بارے میں ہمارے اس پروگرام میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. پچھلے ایک پروگرام میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ افسوس ہے ان مسلمانوں کی اس سمجھ پر کہ ایک طرف تو کہتے ہیں لا نبی آبادی، کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہ زمین پر اتریں گے. سوال یہ ہے کہ آج اگر عیسیٰ علیہ السلام فرض کر لیں کہیں بھی اترتے ہیں، قدس میں اترتے ہیں، کسی جگہ اترتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ لا نبی آبادی کا مطلب کیا رہے گا ان کے نزدیک؟
दो बातें बैक वक्त एक लम्हे में कह जाते हैं, ये क्या मतलब हुआ फिर ला नबी आबादी का? सारी हमारे पड़ोसी मुल्क में यही बात थी कि ख़त्म नबुव्वत, कि अहमदी ख़त्म नबुव्वत को नहीं मानते। सवाल यह है कि अहमदी ख़त्म नबुव्वत का मतलब क्या है? तुम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने किसी को आने नहीं देना, और ख़ुद ही ये कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ रहा? कौन सा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो तुम? तो ये सोचने का मादा चला गया, पता नहीं ख़तम अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम। लगता है कि वो हालत हो गई इस कौम की कि इतनी भी समझ नहीं है कि एक तरफ तो ला नबी आबादी कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहाँ किसी मुजद्दिद ने कहा है कि वो आएंगे? आप बताएं, दो बातें बैक वक्त कह जाते हैं ये लोग। तो ला नबी आबादी का वाज़ेह और साफ मतलब ये है कि रसूल करीम सीधा साधा जो बात है, क्योंकि इसकी तशरीह बहुत लंबी है लेकिन इख्तिसार से बात कर रहा हूँ, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे जैसा कोई नबी नहीं है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत नबी थे, क़यामत तक अब कोई नबी शरीयत लेके इस दुनिया में नहीं आएगा। और इस माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ, और अब कोई किताब लेके नई शरीयत लेके इस दुनिया में नहीं आएगा। वाज़ेह और साफ बात। हाँ, हजूर ने जिस बात के कुरान मजीद ने जो बात कही कि जिसके ऊपर ख़त्म नबुव्वत यानी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की मोहर होगी और उसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ होंगी, वही इस दुनिया में आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। और वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीका। ख़त्म के माने ही वमन युतिइल्लाह, कि जिसके ऊपर अताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की मोहर होगी, वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये वाज़ेह बात है। और एक और बात, जो ला नबी आबादी की ये बात कर रहे हैं, ये सारी हदीसें बुखारी में किताबुल अंबिया में चंद हदीसें पहले हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यूशिकन्ना यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियमा हक़मन अदलन फ़यक्सरु सलीबा व यक़्तुलुल खंज़ीरा व यज़अल हरबा व युफ़ीज़ल माला हत्ता ला यक़बलहु अहदुन। ये किताबुल अंबिया में हदीस। उसके 2-4 हदीसों के बाद ये ला नबिया वाली हदीस है। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके कहने के मुताबिक इतना फ़हम और इदराक नाउज़ु बिल्लाह नहीं था कि एक तरफ तो मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि इब्ने मरियम उतरेंगे और दूसरी तरफ कह रहा हूँ ला नबी आबादी? तो इससे ही इनको समझ लेना चाहिए हमारे इन गैर अहमदी भाई को कि ला नबी आबादी का मतलब क्या है, कि मेरे जैसा कोई नबी साहिब शरीयत इस दुनिया में नहीं आएगा। यह है इसका एक मतलब। और भी मफहूम है लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, एक वाज़ेह और मोटी सी बात कह रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। रफ़ी रज़ा साहब, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। जब कुरान करीम, अहादीस शरीफ और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये इजमा है कि सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह वफ़ात पा चुके हैं, उसी तरह उनसे पहले जिस कदर भी अंबिया कराम गुज़रे हैं उनकी वफ़ात हो गई है। और ला नबी आबादी के ताल्लुक़ से आपने जो दरियाफ़्त फरमाया है उसके लिए भी तसल्ली बख्श जवाब मैं समझता हूँ कि मोहतरम मौलाना साहब ने आपको दे दिया है। एक और टेलीफ़ोन कॉलर हैं इस वक्त हमारे पास, मुकर्रम तनवीर अहमद साहब, जो पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तनवीर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा सवाल यह है कि आजकल जो गैर जमात से हमारी बहस होती है पे मौजू पे ख़ातम नबीयीन पे, तो वो कहते हैं कि मतलब नबूवत जो है वो बंद हो चुकी है, तो हम कहते हैं कि नबूवत जारी है। तो वो कहते हैं कि कुरान करीम या हदीस की रूह से हमें बताएं कि क्या वाकई नबूवत जो है वो जारी है। तो इसके बारे में ज़रा बना रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल से मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब ने बड़ी ही तफसील के साथ जी जो इजराए नबूवत की ये बात करते हैं, असल में यह है ख़त्म नबूवत, कि वही आएगा जिस पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों और अताअत की मोहर होगी, वही उम्मत में आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये है आमद का मतलब, जो कि
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی آئے گا تو اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مہر ہوگی تو وہی آئے گا. لیکن یہ صاحبان کیا کرتے ہیں, یہ اس کو لاتے ہیں جس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مہر ہے ہی نہیں, اور وہ رسول الی بنی اسرائیل ہے, اس کو یہ لا رہے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں ختم نبوت اور دوسری طرف لا رہے ہیں امت موسویہ کے ایک رسول کو, ایک نبی کو, کہ نہیں وہ آئے گا اور اس سے ختم نبوت ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتی. عجیب سا فہم ہے. ایک بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ غیر احمدیوں سے ان کی بات ہوتی ہے, اور مول صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک طرف تو جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا, ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس سے نہیں ختم نبوت ٹوٹے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نبوت جو ہے وہ باقی ہے. کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا جب آیت ختم نبیین جو ہے نازل کی؟ کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا اس وقت؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں بھولا تھا. تو پھر ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں نبوت کی ضرورت باقی ہے, لیکن چونکہ غلط معنی ختم نبوت کے کر لیے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پرانا نبی آئے گا اصلاح کے لیے, جبکہ یہ بات نہیں ہے. جب ضرورت باقی ہے نبوت کی تو پھر کیوں نہیں آئے گا, چاہے وہ نیا ہو چاہے وہ پرانا ہو. اصل خاتمیت تو یا تو پھر ہوتی کہ ضرورت ہی نہیں باقی رہتی, ضرورت باقی ہے نبوت کی, اور آج حالات خود بتا رہے ہیں کہ ایک مصلح کی آمد کی ضرورت ہے. زمانہ خود پکار کر کہہ رہا ہے. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے کچھ پیش کریں, تو بڑی وضاحت کے ساتھ بے شمار آیات ہیں جو اجرائے نبوت پہ, احادیث کا بھی ایک انبار ہے. صرف ایک آیت میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا جو مضمون میں بیان کیا ہے, میں نے عرض کیا ہے, اسی کے تائید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں انبیاء سے ایک عہد لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس آیت کے معنی بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو میثاق النبیین ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ جو میثاق نبیین ہے یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میثاق النبیین کا جو عہد لیا ہے وَمِنْكَ تجھ سے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا, یعنی آپ کی امت سے بھی یہ لیا گیا, اور اسی طرح باقی انبیاء سے. اب اس آیت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. وہ عہد تھا کیا؟ وہ عہد یہ تھا کہ لما آتیتکم من کتابن, جب تمہارے پاس کتاب آ چکی ہو, وحکمتن, اور حکمت بھی, ثم جاءکم رسول, اس کے بعد بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے, مصدق لما معکم, تصدیق کرتے ہوئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور تم اس پر ایمان لانا, وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اور ضرور تم اس کی مدد کرنا. تو یہاں پہ جو ہے نا نون ثقیلہ لگا کر یہاں پہ جو ہے وہ شدت کے معنی پیدا کیے گئے ہیں اور تاکید کی گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ رسول آ چکا, رسول کامل ہے, کتاب قرآن مجید جیسی شریعت جو ہے وہ کامل شریعت بھی تمہیں مل گئی, اس کے باوجود بھی جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو یہ ہدایت ہے کہ ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور تم اس کی مدد کرنا. لیکن آج یہ مسلمان اس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو نہ مان کے اور اس کی نا مدد کر کے کس طرح سے ان کا کیا حال ہے وہ اچھی طرح سے واضح, مزید کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تبھی امت مسلمہ کی اصلاح ممکن ہے اور اسی صورت میں یہ بچ سکتے ہیں جب تک کہ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ حسن جزا. اور یہ جو نام نہاد مسلمان ایک طرف نبوت کے دروازے کو بند کر کے دوسری طرف حضرت مسیح علیہ السلام کے منتظر ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور توحید پر یہ عقیدہ متصادم ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گرانے والا یہ عقیدہ ہے. تو مسلمانوں کو اس طرف بھی غور کرنا چاہیے. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کی بعثت کے وقت عیسائیت کی ترقی کی کیا حالت تھی اور اسلام کی کیا قسم پرسی کی حالت تھی, اس کے تعلق سے ہم نے محترم حسن گوری صاحب سے بتفصیل سن لیا ہے. احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو نازل کرے گا اور ان کا ایک عظیم الشان مشن یہ بتایا گیا ہے کہ فیکسر الصلیب ہے,
یعنی وہ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کو توڑنے سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں کیا اعلان فرمایا ہے، اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمیں بتائیں۔ عرض یہ ہے کہ عیسائیت نے اپنی تبلیغ اور انتشار کے لیے جو عقائد اور حربے استعمال کیے، اس میں سے ایک حربہ کفارے کا تھا، یا ایک عقیدہ کفارے کا تھا۔ کفارہ ہے کیا؟ اس کی تفصیل وہ یہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا جنت میں تھے، اور عہد نامہ قدیم جو پیدائش کا باب ہے اس کے اندر اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ وہاں ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ جو جنت کے درمیان میں ایک درخت ہے، تم نے اس کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔ یہ سانپ کے کہنے کی وجہ سے یہ اس درخت کے پاس چلے گیا، اور اس عورت نے اس کا پھل لیا اور خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں دیں۔ سانپ کو یہ سزا دی کہ وہ اس کا سر کچلا جائے گا، عورت کو یہ سزا دی کہ وہ درد ذہ کے ساتھ بچہ جنے گی، اور مرد کو یہ سزا دی اس غلطی کی کہ وہ اپنے عرق جبین کے ساتھ اپنی کمائی کرے گا اور اپنی روزی کمائے گا۔ یہ 3 سزائیں تھیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس جرم، یہ جو گناہ ہے، یہ نسلاً بعد نسلاً نسل انسانی میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، دوسری طرف رحیم ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سزا دی جائے اس گناہ کی، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ رحم بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ سوچا کہ یہ جو ہزاروں سال پہلے گناہ ہوا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو 2000 سال تھے اس وقت، اور اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو 1000 سال، تقریباً 2500-3000 ہزار سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تھا، اس گناہ کے معاوضے کے لیے، بدلے کے لیے، جو کفارہ کا مطلب ہے بدلہ، اس کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی وفات صلیب پر ہو گئی، اور وہ سارا وہ جو گناہ ایک چلا آ رہا تھا اس کا وہ کفارہ ہو گئے، معاوضہ ہو گئے، بدلہ ہو گئے جو ایک گناہ چلا آ رہا تھا۔ یہ ہے کفارہ ایک۔ دوسرا، اس کا ایک اور مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ پولس رسول وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں اپنا خون دے کے اور لعنتی بن کے ہمیں شریعت کی لعنت سے بچایا، مول لے کے شریعت کی لعنت سے بچایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو صلیب پر مرے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ یعنی شریعت کی، وہ شریعت کو لعنت کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ، اس سے بھی ہم کو بچایا، اور اس طرح سے یہ جو خون مسیح ہے اس نے ہمارے لیے 2 طرفہ کام کیا۔ اب یہ عیسائی لوگ اس زمانے میں اور اس سے پہلے بھی یہ عوام الناس کے پاس جاتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے دیکھو یہ گناہ ہے اور یہ شریعت ہے، اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم خون مسیح اور صلیب مسیح کے اوپر تم ایمان لے آؤ اور اس سے تم بچ جاؤ گے۔ اب جب یہ بات مسلمانوں تک پہنچی تھی تو مسلمان ایک حصے کی تردید نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی تفاسیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے یہ باغ میں سے پھل کھایا، جنت میں سے وہ نکالے گئے، وہ بھی اس عقیدے کو مان رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سارے عقائد کو سنا، ان سارے خیالات کو سنا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشگوئی فرمائی تھی، اور میں نے ابھی حدیث پڑھ کے سنائی، یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دے گا یہاں اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا 2000 سال سے اس وجہ سے انتظار ہو رہا ہے کہ وہ ہتھوڑا لے کے صلیبیں توڑتے پھریں گے؟ کیا اس لیے انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آ کے خنزیر جانور کو قتل کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس کا مفہوم کچھ اور تھا، اور وہ پہلے علماء نے بھی بتایا تھا کہ وہ صلیبی عقیدے کا بطلان کریں گے، دلائل سے واضح کر دیں گے کہ یہ جو عقیدہ عیسائیوں کا چلا آ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے
کہ جب ہم مسیح کی بات کر رہے ہیں اور نزول مسیح کی بات کر رہے ہیں اور اس حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں دو مسیحوں کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایک وہ مسیح جو مسیح ابن مریم جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا، جو آج سے 2013 سال پہلے تقریباً پیدا ہوئے تھے۔ جس مسیح کے آنے کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ مسیح مسیح کا ذکر ہے، اور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکم و منکم، وہ تم میں سے ہوگا، امت محمدیہ میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا، وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ مسیح حضرت مرزا غلام احمد صاحب بانی جماعت احمدیہ ہے۔ تو یہ دو مسیح الگ الگ ہیں۔ ہم یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو 2000 سال پہلے تھے، جن کا کہ عیسائی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک عقیدے کے مطابق وہ درست بات نہیں ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر بتایا کہ یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے یہ سارے کا سارا اس بات پہ ٹکا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر واقع ہو گئی۔ اگر یہ ثابت کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر واقع نہیں ہوئی ہے، یہ کفارے کا عقیدہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے اور عیسائیت کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کسر صلیب یعنی اس صلیبی عقیدے کو دلائل کے ذریعہ سے توڑ دیا۔ کسر کے معنی توڑنا، صلیب اس کفارے والے عقیدے کو، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے اور صلیب پر انہوں نے جان دے دی، اور یہی وہ معاوضہ تھا اس گناہ کا جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس دور میں جب یہ صلیب کا واقعہ ہوا اور کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر رومن حکومت تھی، پیلاطوس وہاں پر حاکم اعلیٰ تھا، یہودی جو تھے وہ ان کے مخالف تھے، انہوں نے جا کے یہ شکایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسیح یسوع مسیح ان کا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں یا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اب یہ ایک بغاوت کے مترادف تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے باغی کی سزا جو ہے وہ صلیب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب پیلاطوس اندرونی طور پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد تھا، وہ مسیح علیہ السلام کا معتقد تھا، یہ پکڑ کے ان کی عدالت میں لے گئے۔ انہوں نے کہا بھئی میں تو اس کے اندر کوئی گناہ یا کوئی جرم نہیں دیکھتا۔ اس پر انہوں نے کہا دیکھ تو قیصر کا وفادار نہیں ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ چنانچہ پیلاطوس، کیونکہ اس کی بیوی نے پہلے ہی خواب دیکھا ہوا تھا کہ آج رات میں نے تیرے سبب ایک خواب میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، پیلاطوس نے یہ کہا اور پانی منگایا، یہ بائبل میں ہے، عہد نامہ جدید میں، اناجیل میں ہے، اس نے ہاتھ دھوئے کہ میں اس خون سے بری و ذمہ ہوں، تم لے جاؤ اس کو، جا کے اس کو صلیب پر لٹکاؤ۔ اس نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہ ہوں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، اس وقت جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا بھی اب صبح سے یہ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، اور یہ سب ہوتے ہوتے دوپہر کا وقت ہوا، اور دوپہر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ ان کے ساتھ دو چور بھی تھے جو دائیں بائیں دو صلیبوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ اب اس زمانے کے صلیب کیا تھی کہ کراس پہ ایک آدمی کو رسی سے باندھ دیا جاتا تھا، کیل ٹھوک دیے جاتے تھے، اور وہ بھوکا پیاسا اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اب جب یہ تینوں تھے، اب یہ دیکھیں کہ صلیب اتنی زیادہ تکلیف دہ نہیں تھی جتنی کہ موجودہ زمانے میں سمجھا جاتا ہے۔ خود انجیل میں ہے کہ وہ دو چور عیسیٰ علیہ السلام سے صلیب پر چڑھے چڑھے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو مسیح نہیں ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بچاتا؟ تو دوسرے نے اس کو کہا کہ دیکھ ہم بھی تو اسی سزا میں ہیں جس سزا میں وہ ہے، تو کیوں اس کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کر رہا ہے؟ یہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم آج دن غروب ہونے سے پہلے پہلے میرے ساتھ فردوس میں ہوگے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو اتنی موت کی سزا دی ہوئی ہو، کیا وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟
इसका मतलब है कि सलीब उस तरह की नहीं थी जैसे आज फांसी है या मौत की सजाएं दी जाती हैं और चंद मिनट में इंसान ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये सारा था, ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 2 घंटे सलीब पर रहना पड़ा और उसके बाद एक तूफ़ान आया और यरूशलेम का वो सारा इलाका अंधेरा हो गया। आगे ईद उल फसह थी और सबत का दिन था, इसलिए यहूद शाम होते ही असर के बाद उनका सबत शुरू हो जाता है। हम जुमे की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, उनका सबत शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो किसी को सलीब पर रखते नहीं थे, उन्होंने फ़ौरन उतार दिया। अब जब उतारा तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर हो गए ये फौत हो गए, हालांकि वो बेहोश थे। इस वजह से उनकी हड्डियां भी नहीं तोड़ी गई और उन दोनों चोरों की तोड़ दी गई। ये पहला तो उसकी सारा एक बचाने का तरीका था। उसके बाद क्या हुआ कि एक सिपाही ने पसली में छेदा। यूहन्ना इंजील में लिखा है कि खून और पानी निकला। जो इंसान मर गया हो उसके जिस्म से खून और पानी नहीं निकलता, और ऐसी हालत में नहीं निकलता कि खून जो है वो बहने लग पड़े, और वो बहा, और वो कफन जो बाद में तैयार किया गया उस पर उसके निशान मौजूद हैं। तहकीकात ने यह साबित किया कि जो लाश इसके अंदर थी उसका दिल पंप कर रहा था, इसी वजह से ये खून फैलता चला गया, वरना अगर जमा हुआ खून होता तो एक जगह धब्बा लग के रह जाता। ये इस बात की दलील थी। तो मसीह अलैहिस्सलाम ने इस दलील को अपनी किताबों में पेश किया कि सबसे पहली बात यह है कि खून और पानी का उसके उतरने के बाद निकलना उसकी लाश से, ये इस बात की दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत नहीं हुए और उनकी मौत सलीब पर वाक़ई नहीं हुई। अब अगली दलील जो है मसीह इंसान ने इस ज़माने में पेश की है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा ये फरीसी और फ़ुक़हा उस ज़माने के यहूदी उलमा निशान तलब करने के लिए आए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ज़माने के बदकार लोग मुझसे निशान मांगते हैं और इनको यूना नबी के सिवा उसी तरह का निशान दिया जाएगा, इसके अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। यूना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम ज़मीन में 3 दिन रहेगा। ये वाज़ेह तौर पे इंजील में लिखा हुआ है। अब ज़मीन में जाने की बात, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि उनको जब सलीब से उतारा गया ज़िंदा थे, उसके बाद उनको एक कब्र में रखा गया। कब्र क्या थी? एक गार थी और उसका एक दरवाज़ा था, और दरवाज़ा आम तौर पे इन जगहों पे ईंट पत्थर लुढ़का के उसको बंद कर दिया जाता है। उसी तरह एक गार में ईसा अलैहिस्सलाम को रखा गया। ये थी ज़मीन। अब यूनुस अलैहिस्सलाम, यूना नबी, खुद अहदनामा कदीम में लिखा हुआ है कि वो जिंदा मछली के पेट में गया और वहाँ वो दुआएं करता रहा। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी मिसाल दी थी उसमें यह था कि जिंदा ही वो ज़मीन में गए और जिंदा ही वहाँ से निकले। अब 3 दिन की बात, जुमे की शाम को वो गए, जुमा का दिन, सबत और इतवार की सुबह को वहाँ से निकले। अगर ईसा अलैहिस्सलाम फौत होकर कब्र में ज़मीन के पेट में गए हैं, इसका मतलब है यूनुस अलैहिस्सलाम से उनकी मुशाबिहत नहीं है। मुशाबिहत तभी कायम हो सकती है, निशान तभी हो सकता है जबकि वो ज़िंदा दाखिल हुए हों और ज़िंदा वहाँ से निकलें। अब हज़रत मसीह इंसान ने इस ताल्लुक़ से बहुत से दलाइल दिए हैं, लेकिन एक दलील ये कफ़ारा के ताल्लुक़ से, जब मसीह अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि ये मुझे पकड़ के अब सलीब पर दे देंगे, तो इंजील में लिखा है वो एक जगह अलग हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की और कि ऐ मेरे खुदा, अगर हो सके तो ये मौत का प्याला मुझसे टाल दे। अब सवाल ये, अगर वो कफ़ारा के लिए आए थे, अगर वो इस गुनाह के मुआवजे के लिए आए थे, तो फिर वो दुआ क्यों कर रहे थे? ये दुआ करना बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस मकसद के लिए नहीं आए थे। और अहदनामा कदीम अमसाल में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला नेकों की दुआ कबूल करता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर क्या था? क्यों वो दुआ कर रहे थे? फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इंजील में लिखा है, एक दफ़ा उन्होंने पूछा, तो मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? अब जब सवाल यह है कि ये सवाल ही बता रहा है कि वो कत्ल होना नहीं चाहते थे, वरना वो कहते कि भाई मैं तो आया ही, मेरी बेइज्जत का मकसद ही ये है कि मैं कत्ल हूँ। 12 रहमत ने ये दलाइल इंजील से दिए हैं जिससे ये साबित होता है कफ़ारे का ये अकीदा सलीब के लिहाज से गलत।
अब आगे चलते हैं हम। मसीह अलैहि सलाम ने कुरान और हदीस से दलाइल दिए हैं, बहरहाल इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। एक दलील मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने तिब की किताबों से दी है, बड़ी मुनफरद किस्म की दलील है, और वो है मरहम ईसा। आपने तिब की किताबों से ये फरमाया, मेरे वालिद ख़ुद भी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मरहूम वक़ूर, वो ख़ुद तबीब थे, बहुत सी किताबें उनके यहाँ तबाबत की मौजूद हैं। हर किताब में मरहम ईसा एक मरहम का नाम लिखा हुआ है, और ये चोट के लिए, ये ज़ख़म के लिए बहुत ही मुफीद मरहम है। और पुराने अतिब्बा ने लिखा है ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ख़्मों के इलाज के लिए ये मरहम इस्तेमाल की गई थी। अब सवाल ये है कि ये तो 2000 साल से ये नुस्खा चलता चला आ रहा है। अगर ये कौन से ज़ख़्म थे जिसके लिए, क्या लाश के ऊपर ये लगाए गए थे? इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उतरे थे और सलीब पर से बेहोशी की हालत में उतरे थे, और उसके बाद ये ज़ख़्म की दवा के लिए, मरहम के लिए ये मरहम तैयार की गई और लगाई गई, जिसमें जैतून और कई चीज़ें शामिल हैं। अगली बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आने की बेइज्जत का मकसद जो बताया, और इंजील में भी मौजूद है और कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन बात सिर्फ इंजील से ही लेते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कई जगह फरमाया कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ, ये मेरे आने का मकसद है। हत्ता कि बाज़ दफ़ा एक कैनानी औरत आई, आपने फरमाया कि ये अच्छा नहीं है कि मैं बेटों की रोटी कुत्तों के आगे फेंकूँ, इस तरह की भी बातें हैं। बहरहाल दूसरी जगह ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ भेड़ें इस भेड़ खाने की नहीं हैं, लाजिम है कि मैं वहाँ पे भी जाऊँ और उनको भी लाऊँ। अब बात यह है कि वो भेड़ें कौन सी थीं? अब जब हम इस सारी तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो बख्त नसर के ज़माने में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 587 कोई 600 साल पहले उसने यरूशलेम पे हमला किया। ये जो 12 कबाइल थे बनी इसराइल के, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनको इसराइल का खिताब दिया गया था, उनके 12 बेटे बनी इसराइल कहलाते थे। बख्त नसर ने इन 10 कबाइल को वहाँ से निकाल दिया, 2 ही कबीले रहे, बाकी 10 इधर मशरक़ की तरफ आ गए, जो कुछ ईरान में, कुछ अफ़गानिस्तान में, और अक्सर या के कश्मीर में, तिब्बत में, यहाँ आकर ये आबाद हुए। ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए थे। वहाँ जो भेड़ें थीं वो तो खोई हुई नहीं थीं, वो तो उनके पास ही थी। खोई हुई तो ये 10 कबाइल थे, और इन खोई हुइयों के पास पहुंचना था उनको। अब इससे ये मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि खुदा न खास्ता आसमान पर वो भेड़ें थी वहाँ चले गए। भेड़ें तो इधर मशरिक़ की तरफ थी और यहाँ ही उनको आना था, और ईसा अलैहिस्सलाम इधर ही आए और उन भेड़ों को तलाश किया। और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने यह दलाइल से साबित किया कि वो यहाँ आए, और यहाँ आकर उन्होंने इन जो भेड़ें थीं और जो बनी इसराइल कबाइल थे, उनको ये सारे का सारा का पैगाम पहुँचाया और उनको वो अपनी आगोश में लाए। ये सारे की सारी बातें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अनाजील से साबित की, तौरात से साबित की, तिब की किताबों से साबित की कि ये कफ़ारे का अकीदा बातिल है, और यही वो बुतलान था जिसने ईसाइयत की तबलीग के ऊपर एक रोक लगा दी, क्योंकि ये ऐसे ज़बरदस्त दलाइल थे कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो श्रीनगर में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, अब ये कब्र जाके देख लें आप। जिस वक्त हज़रत मसीह साहब ने इसके बारे में राज़ हकीकत के में लिखा, और इसी तरह बहुत सी गवाहियाँ इस ताल्लुक़ से जमा हुई, तो वहाँ तक अब हालात बदल गया, वो बात नहीं रही। उस वक्त सारे ही श्रीनगर और कश्मीर के बड़े बड़े उलमा ने कहा ये यूस आसफ नगीब की कब्र है, जो कि वहाँ बाहर से आया था। अब इस्लाम के बाद के तो आया नहीं था, यकीनन वो उससे पहले आया हुआ था। तो ये सारे दलाइल हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने पेश किए, जिससे ये साबित हुआ कि यसू मसीह अलैहिस्सलाम वो सलीब पर फौत नहीं हुए थे, उनकी मौत सलीब पर वाक़ई नहीं हुई थी। और यही बात कुरान ने कही, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए और सलीब पर उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई। यहाँ ये सलबू की छोटी सी बात कर दूँ मैं,
بعض लोग इससे सवाल करते हैं कि सलीब पर तो लटके, जैसा कि आप कह रहे हैं सलीब पर लटकाए गए। सलाबू के माने हैं सलीब पर मौत वाक़ हो जाना। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी समुद्र में या दरिया में डूब जाता है, उसको कहते हैं गरीक। लेकिन अगर उसका पानी भर गया है पेट में, आखिरी वक्त में उसको निकाल लिया है, पानी उसके मैदे से निकाल लिया है, सांस उसकी दोबारा आने लगी है, तो उसको गरीक नहीं कहते। गरीक उसको कहते हैं जो पानी में ही दम तोड़ दे। शहीद उसको कहते हैं जो मैदान जंग में ही शहीद हो जाए, वो नहीं जो ज़ख्मी हुआ बहुत सा और आके ठीक हो गया, सेहत याब हो गया, तो उसको शहीद नहीं कहा जाता। इसीलिए सलाबू जब अल्लाह ताला कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सलीब पर उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई है। इन दलाइल ने बिलवुज़ूह साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात सलीब पर नहीं हुई थी, और ये कफ़ारे का अक़ीदा सारे का सारा फ़र्ज़ी और बनावटी है। ना ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको बयान किया, ना इसकी कोई ज़रूरत थी। अगर इसकी ज़रूरत होती तो 2000 पहले से होनी चाहिए थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके किसी को कफ़ारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बाद में क्यों पड़ गई? तो ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कसरे सलीब का इंतहाई अजीम शान कारनामा था जो हज़रत मसीह ने अदा किया। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुख़बिर सादिक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह मऊद की जो मिशन बयान फरमाया है, ये तमसीली तौर पर बयान फरमाया है, और कसरे सलीब से यही मुराद है, जिस तरह आपने बड़ी वजाहत के साथ यहाँ पे बयान फरमाई है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अनाजील, तौरात, कुरान शरीफ और तारीख़ी शवाहिद और तिब की कुतुब से हवाला पेश करके मसीहियत के जो अकायद का बुतलान साबित किया है। यही दरअसल कसरे सलीब है। कुछ टेलीफोन कॉलर्स हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। मुकर्रम शेख ज़करिया साहब हैं अंडमान से, मुकर्रमा इस्मत रखशंदा साहिबा हैं कर्नाटक इंडिया से, मुकर्रम वहीद साहब हैं जर्मनी से। इन तीनों से हम इंशाअल्लाह अला तरतीब बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुकर्रम शेख ज़करिया साहब से, जो इस वक्त अंडमान आइलैंड से हमारे साथ राब्ते पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ज़करिया साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम ज़करिया साहब, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप अपना सवाल पेश करें। मेरा सवाल है कि जमात अहमदिया के लिटरेचर में ये हदीस पाई जाती है कि लल महदी इल्ला ईसा, ये दोनों एक ही वजूद होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। लेकिन दूसरी भी एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पहले उनकी बेइज्जत होगी और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत होगी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैरवी में मुताबियत में नमाज अदा करेंगे। तो इसमें इस हदीस में दोनों अलग अलग दो वजूदों का जिक्र पाया जाता है। तो इन दो अहादीस में लल महदी इल्ला ईसा और इसी तरह इमाम महदी की पैरवी में इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज अदा करने का जो तजाद पाया जाता है, इसका क्या हल है? ज़करिया साहब, आपने जैसा कि फरमाया कि जमात अहमदिया के लिटरेचर में ये लिखा हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये सुनन इब्न माजा की हदीस है कि महदी और मसीह एक ही वजूद होंगे। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, उसके ताल्लुक से मैं मोहतरम मौलाना कौसर साहब से खास कर बात यह है कि महदी के ताल्लुक से अहादीस की कुतुब में बेहद रिवायात हैं, और उनका बाज़ का तो कोई एतबार ही नहीं है। असल रिवायत वो होती है जो अपनी सदाकत वक्त पर वाज़े कर देती है। सुनन इब्न माजा जिसकी हदीस ये हवाला दे रहे हैं, लल महदी इल्ला ईसा वाज़े तौर पर मौजूद है वहाँ में। इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी एक हदीस है, उसमें भी महदी और ईसा को एक ही वजूद करार दिया है। और इस हदीस की सदाकत उस वक्त वाज़े हो गई जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मसीह मऊद और महदी मऊद का खिताब दिया और इन मनासिब से आपको नवाजा। अब इस हदीस की सदाकत में कोई शक व शुबा नहीं। हम यही समझेंगे वो जो अहादीस हैं जो और तरह से हैं वो ताबीर तलब हैं, तफसीर तलब हैं, उनका मफ़हूम कुछ और है। फ़िलहाल इसी पे हम इक्तफ़ा करते हैं कि ये जो हदीस साबित शुदा है वही सही है और वही रसूल की सल्लल्लाहु का कलाम है। मुकर्रमा इस्मत रखशंदा साहिबा हैं कर्नाटक इंडिया से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपना सवाल पेश करें।
तिम्मापुर कर्नाटक से केस मते रक्षिंदा। प्यारे हुजूर अल्लाह की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम और अहले खादियान के तमाम बुजुर्गान की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम का नाम इस्तेमाल करने में क्या हिकमत है, इस पर रोशनी डालने की दरख्वास्त करती हूँ। अल्लाह ताला आसन जज़ा। अहादीस में जिस तरह के ज़िक्र होता है इसके ताल्लुक से कुछ तफसील बताने की मैं मोहतरम मौलाना को दरख्वास्त करूँ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ये कुरान मजीद में, ईसा नाम कुरान मजीद में ही आया है। ये वहाँ पर जो इंजील में नाम है वो यसू नाम उनका था, यसू मसीह का नाम रखा गया था उनका। और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है। लेकिन जो अहादीस में अभी मैंने पढ़ा है ईसा इब्न मरियम कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम, वहाँ पर ईसा और मरियम दोनों साथ साथ लाए गए। गालिबन इनका ये सवाल है कि आने वाले मसीह को ईसा इब्न मरियम क्यों कहा गया? वो सिर्फ एक तमसील की हद तक, मैंने बताया आपको कि एक तशबीह की हद तक। जैसे मिसाल के तौर पे एक सखी इंसान, उसको हम कहते हैं हातिम ताई। इसका ये मतलब नहीं है बैन ही वो हातिम ताई है, बल्कि एक मुशाबियत के लिए बात की जा रही है कि जैसे वो सखी था वैसे ये इंसान सखी है। जो मसीह अलैहिस्सलाम, जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो खराबियाँ पहले मसीह की उम्मत ने, उनकी उम्मत वालों ने पैदा कर दी, ये मसीह आके उसको इजाला करेगा, इसलिए उसका नाम मसीह इब्ने मरियम रखा गया। एक बात। और दूसरी बात, खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि मेरा एक मसीह आएगा, और ये उसके मिसदाक भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम है। और हज़रत मसीह ने फरमाया है मैं असल में ईसाइयों के लिए मसीह, मुसलमानों के लिए महदी हूँ, और इसी तरह हिंदुओं के लिए कृष्ण, मसीह कृष्ण। ये सारी सिफ़ात हैं जरीउल्लाह फ़ी हुलुल अंबिया, ये असल में उसका मतलब। और सूरह मुज़म्मिल की भी वाज़ेह आयत है कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। तो इसमें भी उम्मत मूसविया और उम्मत मोहम्मदिया की कामिल मुशाबियत के ताल्लुक से वाज़ेह दलील हमें मिलती है। मुकर्रम वहीद साहब हैं जर्मनी से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, सब बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल सर ये है कि हम जब कभी देखते हैं तो चर्च में तो ये करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब तक लटकाए जाने का तो जिक्र मिलता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से ये कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है। जी 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 सवाल करें, अपना मुकम्मल करें अपना सवाल। सर के बाज़ दफ़ा चर्च में जब ये इनके पादरी तकरीर करते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब तक लटकाए जाने का तो ये जिक्र करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से ये कहा। अंजील भी मिलती है, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में चले गए हिजरत करके, तो क्या उनका अल्लाह ताला से अपना आम कलाम का कोई सबूत नहीं मिलता? तहरीर तौर पर या बकिया अंजील क्यों नहीं मिलती? क्या अल्लाह ताला से उनका कलाम या वही या वो बात करते रहे तो अपने हवारियों से उन्होंने ये कहा, बाकिया अंजील वहाँ क्यों नहीं मिलती? सलीब तक की अंजील क्यों मिलती है इधर? तो क्या अल्लाह ताला से उनका आम कलाम नहीं होता, या तहरीरी तौर पर या कोई ऐसी तहरीर नहीं मिली, या अपने हवारियों से उन्होंने क्या कहा या बातें की? मेहरबानी। जज़ाकुमुल्लाह ताला। गालिबन इनका सवाल ये था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद के वाक़यात इंजील में क्यों मज़कूर नहीं है? दरअसल जो अनाजील मिलती हैं वो ज़्यादातर वही हैं जो कि ईसाइयों ने लिखी। बाकी ये कि हज़रत अक़दस जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए तो उसके भी बेशुमार तारीख़ी शवाहिद मिलते हैं, और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिंदुस्तान आमद का ज़िक्र है। हिंदुओं के बाज़ ग्रंथ हैं, वेद किताबें हैं जिसमें एक इसराइली नबी की आमद का ज़िक्र मिलता है। इसी तरह और भी बहुत सारी तारीख़ी कुतुब हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का जो है हिंदुस्तान आमद का ज़िक्र मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसके कोई तारीख़ी ऐसे सबूत नहीं है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो मारिकतुल आला तसनीफ़ लिखी मसीह हिंदुस्तान में, तो उसमें हुजूर ने बेशुमार वो दलाइल जो थे, तारीख़ी हक़ाइक़ थे, वो सारे के सारे हुजूर ने सामने रखे कि फ़लाँ फ़लाँ जो किताब में से सबूत मिलता है। और इसी तरह जो कबीले आज तक हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर हैं, और बाज़ ऐसी जगहें हैं जैसे मकामात हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो तमाम की तमाम जो है ना निशानी आज भी मौजूद है। लेकिन एक फ़र्क थोड़ा सा ये है कि जब इस्लाम आया तो पूरी तरह से वो ये जो कबाइल थे उन्होंने इस्लाम को पूरी तरह से जज्ब कर लिया,
اور وہ تمام نشانیاں، وہ معبد جو تھے وہ ہمیں مٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. گو کہ حقائق ابھی بھی ملتے ہیں، لیکن جو کشمیر کا علاقہ ہے، جو یہ سارا علاقہ ہے، انہوں نے پوری طرح سے اسلام کو اپنے اندر قبول کر لیا. اور جس طرح سے اگر ہم یروشلم اور فلسطین والے علاقے میں دیکھیں، جس طرح سے وہاں نشانیاں ملتی ہیں، گرجے ملتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ملتے، کیونکہ ان لوگوں نے پھر ان تمام نشانیوں کو اسلام کی طرف منسوب کر دیا. لیکن جیسے کہ بتایا گیا کہ سب سے بڑی نشانی تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہی ہے، کہ ان کی قبر ہے جو کہ آج تک قائم ہے اور جس کے لیے بے شمار ثبوت ہے. تو مختصر اس کا یہ جواب ہے. اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اناجیل میں چرچ میں وہ پادری صاحبان اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ذکر کریں گے تو عیسائیت باقی کہاں رہے گی؟ وہ کیسے ذکر کریں گے اس کا؟ اچھی طرح جو میں نے ابھی دلائل دیے ہیں، کیا اس دلائل کی روشنی میں بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر اس کی بات کی گئی تو عیسائیت کا خاتمہ یہاں ہی شروع ہو جائے. اور ایسی بات تو یہ ہے سب سے بڑی جو پادری ہیں انہوں نے آج اس بات کا اقرار کرنا شروع کر دیا ہے. اور بڑے بڑے ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایسے پروگرامز، ٹی وی ڈاکیومنٹریز بنی ہیں جس میں بعض پادریوں کی بھی گواہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط تاریخ تھی جس کو آج چھوڑنے میں کوئی ہمیں انقباض نہیں ہے، اور وہ صحیح جو حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے ہندوستان اور یہی ان کا مزار ہے. بے شمار خود عیسائی پادریوں کی بھی گواہیاں موجود ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی ہندوستان آمد کے تعلق سے ایک اور بھی بہت بڑی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ سینٹ تھوما کا ہندوستان میں آنا. بالکل. تو ان کے تعلق سے بھی اگر بالکل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہندوستان آمد کو بہت غیر ممکن قرار دیتے کہ کیسے ایک شخص جو ہے وہ اتنی دور سے جو ہے وہ چل کے ہندوستان پہنچ گیا. تو ایک تو پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ ہی ہے اس بارے میں کہ ایک بار ہمارے ایک احمدی دوست تھے، وہ بیچارے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ ایک بہت سمجھا رہے تھے ایک آدمی کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب کے واقعے سے نجات پا کر ہندوستان آ گئے. تو وہ آدمی کہتا تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ممکن ہے کہ اتنی دور سے جو ہے نا ایک انسان چل کے کہاں وہ علاقہ اور کہاں ہندوستان چل کے ہندوستان آئے. تو اس آدمی نے کہا کہ ہندوستان آسمان سے تو قریب ہے، آسمان پر جانے سے تو زیادہ آسان یہ ہے کہ وہ ہندوستان آ جائے. تو بہرحال یہ ایک تو لطیفہ تھا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کو اتنی حیرانی سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے سے جو ہے وہ یہود کا ہندوستان سے رابطہ تھا اور تجارت ہوتی تھی. اور کیرالہ کی اگر آپ جنوبی ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے ہی جو ہے وہ یہود سمندر کے راستے سے یہاں آتے تھے اور تجارت کرتے تھے. اور اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، توما حواری، جن کو تھامس بھی کہا جاتا ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی، بقیہ زندگی یہاں گزاری اور تبلیغ کرتے ہوئے یہاں شہید ہو گئے. اور جو توما حواری ہیں ان کی تو ایک زبردست ایک اور دلیل بھی ملتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واقع صلیب سے نجات ان کو مل گئی، تو چونکہ عام طور پہ خبر یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، لیکن کچھ دنوں بعد جب وہ قبر سے، جیسا کہ مولانا صاحب نے تفصیل سے بتایا، جب وہ دوبارہ واپس آئے اور زخم ان کے کچھ مندمل ہو گئے، تو ان کو توما حواری نے دیکھا، تو ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اور میرے زخموں کو چھو کر دیکھو. تو باقاعدہ توما حواری نے انگلی ڈال کے ان کے زخموں میں چیک کر کے ان کو دیکھا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا او میرے خدا. تو یہ باقاعدہ یہ تصویر بھی میں نے خود وہاں پہ تو جو سینٹ تھامس بیسیلیکا ہے مدراس میں، چنئی میں نے وہاں لگی ہوئی دیکھی ہے کہ تمثیلی رنگ میں اس کو تصویری زبان میں بتایا گیا کہ توما حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں کو چیک کریں تو اگر وہ صلیبی موت سے نجات پا گئے تھے، اور وہ جس طرح سے وہ بیان کیے، عیسائی بیان کرتے ہیں کہ وہ آسمان پہ زندہ چلے گئے تھے، تو زخم کیوں تھے پھر؟ لازماً وہ انسانی جسم ہی تھا ان کا، اور وہ زخم وہ کوئی اور نیا جسم نہیں ان کو ملا تھا، بلکہ وہ جو واقعہ صلیب تھی وہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک جیسے کہ ایک موت کی حالت کی طرح کی ایک کیفیت تھی، لیکن اس سے وہ بچائے گئے، اور وہ جیسا کہ بتایا کہ وہ مرہم تیار کی گئی اور ان کے تمام زخم پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے اور ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے. تو بے شمار ایسی مثالیں اور گواہیاں ملتی ہیں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں عیسیٰ علیہ السلام کی 4 تصویریں دی ہوئی ہیں، ایک بچپن کی ہے اور ایک بالکل بڑھاپے کی تصویر دی ہوئی ہے،
اور وہ اسی سے ملتی جلتی ہے جو کفن سے بھی اب انہوں نے نکالی ہے، اور اس سے واضح ثبوت ان کو کیا چاہیے، یہ ان کو چرچوں میں بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے مضمون کا ایک بہت بڑا حصہ بھی باقی رہتا ہے، تو میں جو ہمارا پروگرام کے مقررہ سوالات ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جواب دیں۔ اب میرا محترم مولانا حسن غوری صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صلیبی عقائد کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو عیسائیوں کا ایک عقیدہ الوہیت مسیح کا ہے، اس کا رد حضرت اقدس مسیح موعود نے کس طرح فرمایا، اس کی کچھ تفصیل بتائیں۔ جی طارق صاحب، جو تثلیث کا عقیدہ ہے وہ سینٹرل ہے عیسائیت میں اور بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، بلکہ ساری کی ساری جو عمارت تعمیر ہے وہ اسی کے ارد گرد ہے، تثلیث کے ارد گرد۔ چنانچہ پادری تھامس لکھتے ہیں کہ تثلیث کا مسئلہ مذہب عیسوی کی بنیاد ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بنیاد پہ ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ تمام کی تمام عمارت جو ہے نا وہ ڈھہ گئی۔ یہ ان کا مسئلہ دراصل تثلیث کا ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے اور خود خدا کا درجہ ان کو دیتے ہیں، اور پھر خدا اور روح القدس، یہ تین اقانیم ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تین مل کر ایک ہے، اور ایک جو ہے نا وہ تین ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ انسانی عقل میں سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ کس طرح سے تین ہو گئے اور وہ تین کامل بھی ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تو کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، اکمل نہیں ہوتے اور پہلے سے بھی کامل ہے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی عقل میں سمجھ نہیں آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے حق میں عقلی اور نقلی بے شمار دلائل دیے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ یہ سراسر جھوٹا عقیدہ ہے، اور عہد نامہ جو جدید ہے اور اس میں اسی طرح قدیم میں بھی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں پائی جاتی۔ اور سب سے اگر یہ بنیادی عقیدہ عیسائیت کا، تو ان کی مذہبی کتابوں میں اس کو وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا جانا ضروری تھا، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ تیسری صدی عیسوی میں بعد میں جو ہے یہ سینٹ پال کے ذریعہ یہ غلط عقائد بنائے گئے، اور اصل عیسائیت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا کوئی بھی ذکر پایا نہیں جاتا، اور اگر پایا جاتا ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تحدی کے ساتھ چیلنج دیے کہ دکھاؤ، اپنی کتابوں سے یہ بات نکال کر دکھاؤ۔ اور خصوصاً جنگ مقدس میں جو کہ مباحثہ ہوا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پادری عبداللہ اتھم کے ساتھ، اس میں حضور نے بار بار چیلنج دیا کہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ مدعی سست گواہ چست، تمہاری کتاب تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتی اور تم ہی اس کی تفاصیل بیان کرتے چلے جا رہے ہو، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی ہے، چنانچہ وقت نہیں ہے، میں مختصراً بیان کروں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک زبردست حوالہ پیش کیا جو یوحنا باب 10 آیت 29-30 کا حوالہ ہے، جس میں یہ خود بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو خدا کا بیٹا ہونے کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ نے خود تشریح کر دی۔ لکھا ہے، میرا باپ جس نے انہیں مجھے دیا ہے سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں لے سکتا، میں اور باپ ایک ہیں۔ تب یہودیوں نے پھر پتھر اٹھائے کہ اس پر پتھراؤ کریں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے اپنے باپ کے بہت سے اچھے کام تمہیں دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے لیے تم مجھ پر پتھراؤ کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا اور کہا کہ ہم تجھے اچھے کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تجھے پتھراؤ کرتے ہیں کہ تو کفر بکتا ہے اور انسان ہو کے اپنے تئیں خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں جن کے پاس خدا کا کلام آیا خدا کہا، اور ممکن نہیں کہ کتاب باطل ہو۔ تم اسے جسے خدا نے مخصوص کیا اور جہان میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے۔ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے کو پیش کر کے میں حضور کے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اب ہر یک منصف سمجھ سکتا ہے کہ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے باپ کا لفظ سن کر اور یہ کہ میں اور باپ ایک ہیں یہ خیال کر لیا کہ یہ اپنے تئیں خدا تعالیٰ کا حقیقی طور پر بیٹا قرار دیتا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا
کہ مجھ میں کوئی زیادہ بات نہیں، دیکھو تمہارے حق میں تو خدا کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح در حقیقت اپنے تئیں ابن اللہ جانتے اور حقیقی طور سے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتے تو اس بحث اور پرخاش کے وقت میں جب یہودیوں نے ان پر الزام لگایا تھا، مرد میدان ہو کر صاف اور کھلے طور پر کہہ دیتے کہ میں در حقیقت ابن اللہ ہوں اور حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوں۔ بھلا یہ کیا جواب تھا کہ اگر میں اپنے تئیں بیٹا قرار دیتا ہوں تو تمہیں بھی تو خدا کہا گیا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یہ ایک بائبل کا ایک طرز کلام ہے، اور گزشتہ انبیاء کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا، بلکہ کئیوں کو خدا تک بھی کہا گیا۔ تو یہ طرز کلام ہے، اس میں کوئی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حقیقی بیٹے تھے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی وضاحت کر دی۔ پھر آگے مختصراً میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ تو نقلی دلائل ہو گئے، اس کے علاوہ عقلی دلائل کا بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک انبار لگا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نوع کسی دوسری نوع کے مخلوق کو جو ہے کو پیدا کرے، یعنی ہم ہمیشہ، حضور نے دلیل استقرائی، اب یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس طرح سے ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے، اگر اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم کوئی قاعدہ بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دلیل استقرائی۔ مثال کے طور پہ ہمیشہ سے انسان کے دو آنکھیں ہوتی ہے، تو ہم یہ دلیل استقرائی بنے گی کہ انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کسی کے پیچھے بھی آنکھیں تھی، سر کے پچھلی طرف بھی آنکھیں تھی، تو اس کے ذمہ بار ثبوت ہوگا کہ وہ پھر یہ ثابت کر کے دکھلائے اور ایک دو مثالیں بھی اس کی پیش کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت اور تخلیق کا جو دستور ہے، یہ ایک دلیل استقرائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہر نوع کی جو مخلوق ہے وہ اپنی ہی نوع کو پیدا کرتی ہے۔ انسان کو پیدا کرتا ہے، چڑیا کو پیدا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کہ کوئی جانور انسان کو پیدا کر دے یا انسان کے پیٹ سے جو ہے وہ کوئی جانور پیدا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک انسان کے پیٹ سے خدا کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی؟ دوسرا، اس بات کو ہمارے جو خلفاء کرام ہیں انہوں نے پھر مزید جو ہے دور جدید کی جو تحقیقات تھی ان میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کھولا ہے۔ مختصراً میں بیان کروں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی عظیم الشان کتاب اس سلسلہ میں لکھی ہے، کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن۔ اس میں حضور نے صرف لاجک اور سائنس کے ذریعہ، موجودہ زمانے کی تحقیقات کے ذریعہ ہی ان تمام جو عیسائی جو عقائد ہیں ان کو پرکھا ہے۔ اب حقیقی بیٹا اگر ہم مانیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں اور یہ کسی طرح سے بھی نہیں ثابت ہو سکتا۔ حقیقی بیٹا کہتے کس کو ہیں؟ جب تک کہ سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اس سوال کا بہت سے مختلف انداز سے جواب دیا جا سکتا تھا۔ مختلف اور بھی مذاہب ہیں جو خدا کے بیٹے بناتے ہیں، ہندوؤں میں بھی عقیدہ ہے اور بھی دوسرے مذاہب ہیں جن میں یہ ذکر پایا جاتا ہے، لیکن آج سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ حقیقی بیٹا کسے کہتے ہیں۔ حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جب ایک ماں کے رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 23 کروموسومز جو ہے وہ رکھے ہیں، اور بقیہ 23 کروموسومز جو ہیں وہ مرد کے نطفے سے اس میں داخل کیے جاتے ہیں، اور ہر پیدا ہونے والے بچے کے 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی پیدا ہونے والے بچے میں صرف 23 کروموسومز ہو۔ 23 کروموسومز کی تو بات تو درکنار، اگر کسی میں 45 بھی ہوں تو وہ بھی زندہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ 45 تو چھوڑیں، 46 کروموسومز کے اندر کسی ایک جینز کے اندر اگر معمولی سا بھی ڈیفیکٹ ہو تو اس کے بہت خطرناک جو ہے نا نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے وہ بچہ آدھے کروموسومز یا کم کروموسومز لے کے پیدا ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ پیدا ہوئے۔ اب حقیقی بیٹا اگر ہم خدا کا مانیں تو دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو یہ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 23 ہی کروموسومز ہوں گے حضرت عیسیٰ کے، اگر پورے بقیہ کروموسومز کہاں سے آئے؟ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ نے داخل کیے، تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ کیا خدا تعالیٰ کے بھی انسانی کروموسومز ہیں؟ اگر خدا کے بھی انسانی کروموسومز ہوئے تو وہ خدا ہی نہیں رہتا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہیں، خدا تعالیٰ کے وہ انسانی کروموسومز نہیں تھے، وہ خدا کے اپنے تھے،
تو پھر تو یہ صورت بن جاتی ہے کہ آدھا انسان تھے وہ اور آدھا خدا تھے۔ تیسری صورت کیا بنتی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے حضرت مریم کے رحم میں معجزانہ طور پہ اپنی جو غیبی قدرت ہے اور معجزہ جو اس کی قدرتوں میں سے ہی ایک قدرت ہے، اس قدرت کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ معجزانہ رنگ میں وہ 23 کروموسوم جو ہے وہ پیدا کر دیے۔ اب اگر یہی صورتحال بچتی ہے جس کو ہم تسلیم کر لیں، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد وہ تب بھی حقیقی بیٹے خدا کے نہیں بن سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ تخلیق کا رشتہ تو ہر انسان کا اور ہر جاندار کا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ خالق ہے اور ہر چیز مخلوق ہے۔ صرف یہاں ایک الگ سنت اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے، اور سائنس سے یہ بات ثابت ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اب تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے، کہ بہت سے بچے جو ہے وہ اکیلی ماں نے پیدا کیے اور بغیر کسی مرد کی اشتراکت کے وہ بچے پیدا ہوئے۔ تو یہ عقلی ایسے دلائل ہیں جو آج کے دور میں یہ کبھی بھی کوئی عقل مند انسان یہ مان ہی نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے حقیقی بیٹے تھے، ہو ہی نہیں سکتے وہ حقیقی بیٹے۔ تو یہ تثلیث کی عمارت پوری کی پوری، جس کی بنیاد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، یہ پوری کی پوری ڈھہ جاتی ہے، اور جماعت احمدیہ کا ہی اس میں کردار ہے سب سے بڑا، یہ تمام دلائل کو دنیا کے سامنے پیش کرنے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ تثلیث اور کفارے کے بعد عیسائیت کا جو ایک اور بنیادی عقیدہ ہے وہ الوہیت مسیح ہے، اس کو حضرت اقدس مسیح السلام نے کس طرح رد فرمایا؟ میں بالکل اختصار سے میں بتاتا ہوں کیونکہ وقت مجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے آیا ہوں۔ یہ منسوخ کرنے نہیں آئے تھے۔ اب جب ہم تورات کی طرف جاتے ہیں، عہد نامہ قدیم، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے استثنا، اس میں الوہیت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اگر اس کو ہم یہ کہتے ہیں الوہیت کچھ اور ہے، اللہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے یا اللہ ہی مسیح ہے، تو یہ تورات کے تعلیم کے صریحاً خلاف ہوگا، وہ تورات ہی ساری منسوخ کرنے کے قابل ہے، اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، خود عیسیٰ علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں؟ یوحنا میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدائے واحد کی بات کر رہے ہیں، نہ 3 ہے نہ کچھ ہے۔ آپ دوسری جگہ ایک اور فرماتے ہیں، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو وہ عزت خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر جگہ واحد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور عربی میں جب یہ ترجمہ کرتے ہیں ان عبارتوں کا تو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر حاذہ حیات العبدیہ ان یعرفونک کا انت الالہ الواحد، وہاں الہ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا قرآن مجید کی ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے یہ عیسائیوں کی 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ ایک رسول تھا۔ قال انی عبداللہ ہے، انہوں نے کہا میں عبداللہ ہوں۔ پھر کیا کہا؟ انعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ایک رسول، ایک نبی مانتے ہیں، اسی لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، لیکن ایک صورت قرآن مجید نے اور بیان کی عیسائیت کی، وہ کیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ جو ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح اللہ ہے۔ یہ سارے عقائد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قالو، جنہوں نے کہا، اور وہ جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ پولوس نے عیسائیت کا بیڑا غرق کیا، اور یہ پولوسیت ہی ہے جو آج چھائی ہوئی ہے۔ وہ مذہب جو عیسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا تھا، جس کی بنیاد وحدانیت پر تھی، وہ آج بھی قابل عمل ہے،
اور آج ہم بڑے پیار سے محبت سے اپنے عیسائی بھائیوں کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس عیسائی مذہب کی طرف چلے جائیں، اس نصرانیت کی طرف چلے جائیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں پیش کی تھی، اس کی طرف نہ جائیں جو پولس رسول نے پیش کی، وہ اس سے متصادم ہے جو مسیح نے عیسائیت کی تعلیم دی تھی۔ یہ بالکل ایک الگ بات ہے جو کہ اس طرف نہیں لے جاتی جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ بہرحال اللہ ایک ہے، اسی کے عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے مشن کے تعلق سے جو بیان فرمایا ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا، یعنی عیسائی عقائد کا بطلان ثابت کرے گا، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے اس فرض منصبی کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ 18 سال کی عمر سے آپ نے عیسائیوں کے اعتراضات کو جمع کیا اور ان کی کتب سے ان کے عقائد کے رد میں دلائل پیش کیے، اور آج جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے استفادہ کر کے عیسائیت کو شکست دے رہی ہے۔ اور ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ تو ایک ادنا سا حصہ ہے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا علم کلام جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ میں ہمارے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی جملہ کتب کا مطالعہ کریں، سوائے چند ایک تصانیف کے آپ نے تمام کتب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مسئلے کو چھیڑا ہے اور اس کا ذکر فرمایا ہے اور عقائد عیسائیت کا بطلان ثابت کیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بڑے ہی جاہ و جلال سے فرماتے ہیں، اپنی ایک تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نو امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے گا۔ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 67۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام میں رہ پا گئے ان اعتقادی و عملی غلطیوں کی اصلاح کے بعد جو پاک جماعت کا قیام فرمایا ہے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ 28 ستمبر 2013 ہفتے کے دن انڈیا کے وقت کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق 1600 قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا